जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स से सबक सिखाती है कि हमसाया मुल्कों के तनाज़ात और इख्तलाफात दोस्ती में तो बदल सकते हैं, लेकिन कोई भी मुल्क अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। ट्रेड, इकॉनमी, सिक्योरिटी और कल्चरल रिलेशंस में जियोग्राफी बुनियादी किरदार अदा करती है, मगर बदकिस्मती से मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के आपस में न दोस्ताना सिफारती मरासिम हैं न तिजारती ताल्लुकात हैं। हालांकि ज़मीनी रास्ते से फौरी तिजारत के लिए चीन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के लिए सबसे बेहतर और सस्ता ऑप्शन पंजाब में अटारी और वाघा बॉर्डर, सिंध में खोखरापार और मुनाबाव बॉर्डर है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के मामूल के मुताबिक अगर तिजारती ताल्लुकात हो जाएं तो बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम $37 बिलियन तक पहुंच सकता है। ताहम फिलहाल तो सच ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की फॉर्मल दो तरफा तिजारत कभी भी $2.2 बिलियन से आगे नहीं बढ़ सकी, जिसमें 80% शेयर इंडियन एक्सपोर्ट्स और 20% शेयर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का होता था। लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। अब दोनों मुल्कों के एक दूसरे की प्रोडक्ट्स किसी तीसरे मुल्क के जरिए खरीदी जाती है या स्मगलिंग और खेप के जरिए गैर रस्मी ट्रेड होती है। माजी में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान इंडिया से कॉटन, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड आइटम्स इंपोर्ट करता था, जबकि इंडिया पाकिस्तान से सीमेंट, नमक, फल, खजूरें, ड्राई फ्रूट्स, लेदर इंपोर्ट करता था। लेकिन मसले कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस भी गुज़िश्ता 77 ईयर्स में उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। आखिरी बार इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद देखी गई, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा तिजारत का अब तक आगाज़ नहीं हो सका। हालिया दिनों में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जय शंकर SCO समिट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे, जो 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे लाहौर के बाद किसी इंडियन डिग्निटरी का पहला दौरा पाकिस्तान था। पाक इंडिया ट्रेड के हवाले से एक सवाल पर जय शंकर का कहना था कि 2019 में दो तरफा तिजारत बंद करने का फैसला इंडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया था। उन्होंने कहा, इंडिया तो पाकिस्तान को MFN स्टेटस देता रहा है। ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। इत्तफाक की बात है, फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नून लीग की हुकूमत ने अपने पहले ही महीने में इंडिया से तिजारती ताल्लुकात की बहाली के अज़्म का इजहार किया था, जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस की बहाली के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है। इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। रिपोर्ट्स तो अभी भी हो रही, वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि तक़सीम के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया ही था। 1947 में जब GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया इसके रुकन बने और दोनों ने एक दूसरे को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। लेकिन 1965 की जंग के बाद इन ताल्लुकात में बड़े पैमाने पर कशीदगी आई और दो तरफा तिजारत बंद हो गई। सुकूत ढाका ने तो दोनों मुल्कों को कट्टर दुश्मन बना दिया और 1999 में कारगिल तनाज़े और उसके बाद 2009 के मुंबई हमलों ने भी दोनों मुल्कों में खतरनाक टेंशन पैदा की। ताहम 1974 से पाकिस्तान और इंडिया पॉजिटिव लिस्ट के तहत बायलैटरल ट्रेड कर रहे थे। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब ये था कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली एक ख़ास फहरिस्त में शामिल 200 अशिया की ट्रेड करेंगे। यकीनन बैलेंस ऑफ ट्रेड का झुकाव इंडिया की तरफ था, इसलिए 1995 में जब GATT की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बनी तो उसके अगले ही साल इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी पसंदीदा तरीन कौम का दर्जा दे दिया था। ताहम WTO में शमूलियत के बाद से आज तक
پاکستان نے کبھی انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس نہیں دیا، البتہ پاکستان نے پازیٹیو لسٹ یعنی مخصوص اشیاء کی تجارت کا تعلق برقرار رکھا۔ نومبر 2011 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کیبنٹ نے انڈیا کو MFN اسٹیٹس دینے کا متفقہ فیصلہ بھی کیا۔ کیبنٹ کا ڈیسیژن ہو گیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کوریج بھی ہوئی تھی، لیکن کیبنٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا، جبکہ انڈیا نے 1996 میں 23 سال تک پاکستان کا MFN اسٹیٹس برقرار رکھا۔ فروری 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد انڈیا نے پاکستان سے اسٹیٹس واپس لے لیا اور بائی لیٹرل ٹریڈ، دو طرفہ تجارت پر 200% ڈیوٹی لگا دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان کے پاس MFN اسٹیٹس نہ ہونے کے باوجود دونوں ملکوں میں ٹریڈ ہو رہی تھی۔ آخری بار 2019 میں دونوں ملکوں میں $2.2 بلین کی پراپر ٹریڈ ہوئی تھی، جس میں 80% انڈیا کا شیئر تھا، مگر اگست 2019 میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کشمیر کی خصوصی خود مختار حیثیت ختم کی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بالآخر انڈیا سے تمام ٹریڈ ریلیشنز ختم کر دیے۔ بریک ڈاؤن ہو گیا۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ پاکستان نے یہ فیصلہ انڈیا کو کئی مواقع کے بعد کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے فروری 2019 میں انڈیا کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی جب ہوئی تھی، لیکن پاکستان نے گڈ ول کے تحت گرفتار انڈین پائلٹ ابھینندن کو واپس بھیج دیا تھا اور ٹریڈ بھی برقرار رکھی تھی، جبکہ نومبر 2019 میں بھارتی سیاحوں کے لیے کرتارپور راہداری کا آغاز بھی ہوا تھا۔ پاکستان کی جانب سے ریلیشنز کی ریسٹوریشن کی سنجیدہ یہ ایک کاوش تھی، خاص طور پر کرتارپور کی جو کوریڈور کھولا تھا۔ انڈیا کی جانب سے MFN اسٹیٹس واپس لیے جانے کے بعد مارچ 2021 میں پاکستان نے تعلقات بحالی کے لیے ایک بار پھر قدم اٹھایا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ حماد اظہر نے انڈیا سے کاٹن اور چینی امپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے۔ اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے، اگر قیمتوں میں عام آدمی کی، غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے، تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے۔ ECC نے اس کو منظور بھی کر لیا، لیکن 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ انڈیا سے ٹریڈ ریسٹوریشن کا اقرار انکار میں بدل گیا اور اچانک پاکستان کی وفاقی کابینہ نے انڈین امپورٹس کی سمری کو ریجیکٹ کر دیا۔ آج کابینہ میں جو ECC کا فیصلہ تھا، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہندوستان سے چینی اور کپاس لنٹ درآمد کی جائے، اس پر تبادلہ خیال ہوا اور بحث کے بعد کیبنٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے۔ اب امید کی جا رہی تھی کہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر کے دورہ اسلام آباد سے پاک انڈیا تعلقات میں جمی ہوئی برف شاید پگھلے، لیکن جے شنکر نے صرف SCO سمٹ کی ڈپلومیٹک ذمہ داریاں تو پوری کی، انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے رسمی بات چیت بھی نہیں کی۔ جواب میں پاکستانی فارن آفس کے ترجمان شفقت علی خان نے واضح کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے پس منظر میں سسپینڈڈ تعلقات کی بحالی کے لیے کوئی نیگوشیٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان جن ملکوں سے اربوں ڈالرز کی امپورٹ کرتا ہے، شاید وہ پاک انڈیا تجارتی تعلقات کی راہ ہموار نہیں ہونے دیتے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نامی گرامی انٹرنیشنل آٹوموبائل کمپنیز، مشینری مینوفیکچررز، ملٹی نیشنل ایکسپورٹرز ریجن میں انڈیا کی سستی پروڈکٹس کی وجہ سے اسلام آباد کو نئی دلی کے قریب نہیں آنے دیتے۔ دونوں ملکوں کی غیر رسمی ٹریڈ یا اسمگلنگ کا پلیٹ فارم بننے والی تھرڈ پارٹی کنٹریز پر بھی الزامات لگتے ہیں۔ معلوم نہیں الزامات سچے ہیں، دعوے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کیوں انڈیا اور پاکستان دونوں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسی بھی سالڈ انفارمیشن آئی تھی کہ جموں کشمیر کی پرانی حیثیت ختم ہونے کے باوجود کرتارپور کوریڈور کے بیک گراؤنڈ میں نریندر مودی پاکستان کا ایک خاص دورہ کرتے، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بیک ڈور ڈپلومیسی پر عمل ہوتا اور ایک روڈ میپ کے تحت مسئلہ کشمیر سمیت کئی معاملات سیٹل ہو جاتے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر، اور پاکستان اور انڈیا ایک نئے سفر کا آغاز کرتے۔
امریکی نمائندہ خصوصی ظالم خلیلزاد بائیڈن انتظامیہ کی ایک امپورٹنٹ شخصیت جنرل اسکاٹ ملر، برطانوی سابق چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل میک کارٹر کے بھی اس ریجن میں امن کے لیے بیک گراؤنڈ کلیدی کردار پر خبریں آتی رہی ہیں۔ انڈین میڈیا نیوز 18 میں اس پیش رفت کو را اور آئی ایس آئی کے بیک ڈور ریلیشنز کا ایک نتیجہ قرار دیا گیا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں اس ممکنہ پلان کا باقاعدہ انکشاف بھی کیا تھا۔ I don't remember the trade talks. All I know is that there was this supposed to be a quid pro quo. India was supposed to give some concession, give some sort of a roadmap to Kashmir, and I was going to then host Narendra Modi in Pakistan. But it never materialized. So it never went further than that. So that's how it was. It was never a question of being misled by anyone. And Bajwa, I don't know what he's talking about, because the idea which he was floating to me was that first India would give some concession, then we would invite them to Pakistan. The concession was that they would gradually steps they would undo what they had done on 5th August. But that never happened. So it never moved forward. I don't know what he's talking about, because Bajwa keeps shifting his positions. فرض کریں کہ اگر دونوں ملکوں میں دو طرفہ ٹریڈ، سوشل اور کلچرل ریلیشنز بحال ہو جائیں، یہ اکنامک کوآپریشن شروع ہو جائے، تو پاکستان کے ٹیکسٹائل برانڈ کھاڑی، گل احمد، نشاط، سفائر انڈین مارکیٹ پر چھا سکتے ہیں اور پاکستان کے بازاروں میں بنارسی کپڑوں کی بہار آ سکتی ہے۔ سندھ کا سندھی آم کولکاتہ تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ الہ آباد کا لنگڑا آم کراچی کی گلیوں میں گھوم سکتا ہے۔ ہمارے اسپورٹ گڈز سے آئی پی ایل کھیلا جا رہا ہوگا، ہمارے سرجیکل آلات سے انڈیا میں آپریشن ہو رہے ہوں گے، جبکہ انڈین آئی ٹی اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی سے پاکستانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سوچا تو یہ بھی جا سکتا ہے کہ ہمارے سنیما گھروں میں انڈین خانوں کی بڑی بڑی فلمیں چلیں گی، جلوہ گر ہو سکتے ہیں، پاکستانی ڈرامے انڈین میڈیا میں بالی ووڈ کی طرح 100 کروڑ کے کلب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہوگی جب 2.25 ارب لوگوں کی ساؤتھ ایشین مارکیٹ پہ ایک نئی ریل پیل ہو۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ امیدیں صرف خیالات، تصورات اور امیدوں تک ہی محدود رہی۔ جی ہاں، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے آگے بڑھنے تک ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ نہیں بھرا جا سکتا۔ دنیا میں اب یورپ میں یا امریکہ میں ریجنل ٹریڈ ہوتا ہے نا، ساؤتھ امریکہ سے امریکہ کی 60% جو ہے تقریباً ریجنل ٹریڈ ہوتا ہے۔ پاکستان کا ریجنل ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انڈیا سے آپ کر نہیں سکتے، ایران سے سینکشنز لگے ہوئے ہیں، افغانستان زیادہ تر اسمگلنگ اور اس کے تھرو پورا ہو جاتا ہے۔ بچ گیا آپ کے پاس چائنا، ایسا پروڈکٹ نہیں کہ جو آپ چائنا ایکسپورٹ بڑے مقدار میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ریجنل ٹریڈ کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے نا، تو یہ ہمارے مسئلے مسائل چلتے ہی رہیں گے۔ بیکاز ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پڑوس ملک سے آپ کو سستی مل جاتی ہیں، اور جب یہ آفیشیل ٹریڈ بین ہو جاتا ہے تو وہ اسمگلنگ کے تھرو آ تو جاتی ہیں، وہ مہنگی آ رہی ہوتی ہیں، بیکاز وہ وایا گھوم پھر کے آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ آپ کے حوالے سے پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ٹریڈ تو بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جتنی بھی ٹینشن ہو انڈیا اور چائنا کی، ٹریڈ تو آپ دیکھیں نا ہر سال بڑھ ہی رہا ہے۔ ہمارا ٹریڈ جو ہے بالکل ہی وہ آ گیا، زیرو پہ آ گیا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تمام تنازعات کی گتھی مسئلہ کشمیر میں الجھی ہوئی ہے، جس کا نقصان پچھلے 1947 سے دونوں ملکوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسئلے کا حل ریجنل ٹریڈ سے بہتر ہوتے ریلیشنز میں تلاش نہیں کیا جا سکتا؟ کیا دونوں ملک شہرت اور اٹوٹ انگ پر قائم رہتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ پاکستان اور انڈیا کو اس حوالے سے چین سے سبق لینا ہوگا، جس کے نزدیک سیاسی، نظریاتی اور اسٹریٹجک تنازعات کی اکنامک مفادات میں انٹرسٹ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کے باوجود بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان 2023 میں $575 بلین کی بائی لیٹرل ٹریٹ ہوئی، جس میں $501 بلین کی چائنا کی امریکہ کو ایکسپورٹ۔ کون نہیں جانتا کہ کیپٹلزم کی وجہ سے یورپ اور چائنا میں ہمیشہ حریف رہے ہیں، لیکن 2023 میں چائنا اور یورپی یونین نے $783 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں $520 بلین کی چائنیز ایکسپورٹس تھی، اور یورپی ملکوں کے 27 ملکوں نے چائنا کو $263 بلین کی ایکسپورٹ کی۔ اب ایشیا اور اس ریجن کی بات کرتے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم کہ لداخ، سکم، اتراکھنڈ اور اروناچل اور ہماچل پردیش میں چائنا اور انڈیا کے بارڈر ایشوز ہیں۔ دونوں ملک 1962 میں جنگ بھی لڑ چکے ہیں، لیکن سرحدی جھگڑوں اور جھڑپوں کے باوجود چین اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ 2022 میں
चीन और इंडिया में $136 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हुई, जिसमें चाइना ने इंडिया को $118 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की। 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। ये आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। अब आपके सामने सबसे हैरान कुल मिसाल है, और वो ये, जैसे सुन के शायद आप चौंक भी जाए, और ये कि चाइना ताइवान की दुश्मनी से ज़्यादा आखिर क्या दुश्मनी होगी। चाइना तो ताइवान को एक अलग मुल्क की हैसियत से तस्लीम ही नहीं करता। बीजिंग का मौक़िफ़ है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, मगर ताज्जुब की बात है कि दोनों मुल्कों के ट्रेड रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल है। 2023 में ताइवान और चाइना के दरमियान $165 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हुई, जिसमें $95 बिलियन की ताइवान ने चाइना को एक्सपोर्ट्स की। यानी चाइना इस मुल्क से भी माल खरीद रहा है जिसे वह तस्लीम ही नहीं करता। हमें ये भी देखना चाहिए कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर चाइना के तमाम ट्रेडिंग पार्टनर्स भी अपने अपने मौके पर कायम हैं। यूनाइटेड नेशंस हो या कोई और इंटरनेशनल फोरम हो, ये मुल्क सफारती महाज पर चाइना की भरपूर मुखालफत करते हैं, मगर चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड के ज़रिए अपने अपने मुल्कों के इकनॉमिक इंटरेस्ट उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया को भी चीन से सबक सीखना होगा। इख्तलाफात और तनाज़ात को बरकरार रखते हुए एक दूसरे से कारोबार करना होगा, तिजारत करनी होगी और एक दूसरे को माशी फ़ायदा पहुँचाना होगा।